فانی اور آخرت کے اور جتنے مراحل آنے والے ہیں سب کی کامیابی یہ ہے اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے پر ماننا. تو اللہ کی طرف بلانا ہے, دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے اور مخلوق سے یقین نکل کر اللہ کی ذات پر یقین آ جائے کہ سب کچھ کرنے والے اللہ ہیں اور کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے خزانوں سے ملتی ہے اور اس کا راستہ دین ہے. اعمال اور اسباب اور اموال سے اعمال کی طرف بلانا اور آخرت کی طرف بلانا. ہماری مجلسوں میں آخرت کے تذکرے تاکہ دنیا کی بے رغبتی آ جائے. یہ دنیا تو اللہ کی نظروں میں دو مچھر کے دو پروں میں سے ایک پر کے برابر بھی نہیں, اس لیے ہماری دعوت کا عنوان ہے. اور دوسرا سیکھنے سکھانے میں لگنا ہے, تعلیم و تعلم میں لگنا, 6 نمبر سیکھنا اور اپنے ہر عمل کو 6 نمبروں کے ساتھ, یعنی ہر عمل ہمارا صحیح یقین کے ساتھ ہو, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو اور فضائل کے استحضار کے ساتھ ہو اور اللہ کے احکام کے علم کے ساتھ ہو اور وہ جو ہے اللہ کے دھیان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ ہو اور نفس کے مجاہدے کے ساتھ. اللہ کے راستے میں نکل کر ہم نے اپنے آپ کو دعوت میں لگانا ہے, دوسرا تعلیم و تعلم میں, اور تیسرا ذکر اور عبادت میں. عبادت کے لیے پیدا کیا گیا اور عبادت میں سب سے پہلے سب سے بڑی عبادت نماز کی ہے. نمازوں کو بنانے کی بھی محنت کرنی, اور تیسرا خدمت اور اپنے اندر صفات کو پیدا کرنا. یہ سب سے بڑی خدمت انسانوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا, اللہ کے دین پر چلانا, لیکن یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی صفات کے ساتھ ان اعمال میں جماعت میں ہر وقت لگنا. تو بہرحال یہاں سے سفر کرتے ہوئے یہاں ڈرائیونگ میں مسجدوں میں یہاں نہ رکیں بلکہ اپنا سفر شروع کر دیں. اگر بس اسٹاپ پر جائیں, 2 ساتھی خدمت والے ہیں وہ بس والوں سے بات کریں کہ یہ ہمارا سفر ہے, یا سفر سے پہلے 2-3 باتیں جو بہت ضروری ہیں. سب سے پہلے تو نمازوں کے اوقات معلوم کریں. یہ نمازوں کے اوقات کو معلوم کرنا یہ نماز کے حصے میں سے ہے. فرمایا جو لوگ نمازوں کے اوقات کو معلوم کرنے کا اہتمام کرتے ہیں اللہ ان کے جان و مال میں برکت عطا کرتے ہیں. اس لیے لمبا سفر ہو تو یہ اوقات معلوم کیے جائیں تاکہ جو نماز کا وقت ہے اس وقت ہم لوگ جو ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں. بس والے سے بات کر لی جائے کہ ہم نے جانا ہے, نماز کے لیے روکنا ہوگا. اس لیے گاڑی کا سفر بھی ہو تو گاڑی کے سفر کے لیے اس کا نظام الاوقات بھی ہمیں معلوم ہو. اگر گاڑی کسی ایسی جگہ رکتی ہے 10-15 منٹ وہاں اس کا اسٹاپ ہے, بعض جگہ پانی لینے کے لیے رکتی ہے, تو وہاں تو پھر اتر کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے, ورنہ گاڑی کے اندر ہی. اور بس والے سے کہا جائے کہ نماز کے لیے روکنا ہوگا. تو اس طرح 2 ساتھی, ایک پرانا ساتھی ہو اور ایک نیا ساتھی ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کی جوڑیاں بنا دیتے تھے. اور یہاں سے نکلنا ہے بس اسٹاپ پر اور اسٹیشن پر جا کر ابھی گاڑی کے آنے میں دیر ہے اور یا بس کے آنے میں دیر ہے, تو ساتھی جو ہیں 2 کی ساتھی, ایک پرانا ہو ایک نیا ہو, وہ جو اسٹیشن پر یا بس اسٹاپ پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو انفرادی دعوت دیں. اکٹھے کر کے بیان کرنا یہ سفروں میں ہمارا موضوع نہیں ہے, بلکہ ایک کو دعوت دی جائے. ساتھی جو خدمت پہ ہیں وہ جو ہے بس والوں سے بات کریں کرائے کے بارے میں, یا ریل گاڑی کا ٹکٹ لے لیں اور ہر ساتھی کو وہ ٹکٹ ان کو جو ہے ہر ساتھی کو اس کا اپنا ٹکٹ دے دیں. ریل گاڑی کے آنے پر سفر کے دوران, سفر سے پہلے جو ہے سفر کی دعائیں اور آداب سفر ایک دوسرے کو بتائے جائیں. سفر کی دعائیں بھی ہیں اور سواری کی بھی دعائیں. اللہم انت الصاحب فی السفر اللہم ہون علینا سفرنا ھذا واتوی عنا بعدا اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اور سواری پر سوار ہو کر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون. پرانے اور نئے ساتھی ہیں. پرانے ساتھی نئے ساتھیوں کو یہ دعائیں کہلوا دیں. شاید ان کو دعائیں یاد نہ ہوں لیکن بعد میں ان کو یہ دعائیں یاد کرائیں, سفر کی بھی اور سواری کی بھی دعا. اور 2 ساتھی ہو کر یہاں سے چلیں اور اس طرح سفر شروع کریں.
بھائی ریل گاڑی میں بیٹھ کر لمبا سفر ہے تو نمازوں کا بھی اہتمام کرنا ہے اور دعوت دینے کا بھی اہتمام کرنا ہے اور تعلیم کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ کہتے ہیں ہم جو دعوت دے رہے ہیں ساری انسانیت کو، سارے مسلمانوں کو، لوگوں، کامیابی کا خزانے اللہ کے پاس ہیں اور اللہ سے کامیابی لینے کا طریقہ اللہ کا مبارک دین ہے، اللہ کے احکام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنا۔ اب یہ جو دعوت دی جا رہی ہے اس کی تقویت کے لیے فضائل کی تعلیم ہے کہ نماز پڑھنے پر اللہ کیا کیا کامیابی دیں گے، کیا کیا نعمتیں ملیں گی، دنیا آخرت کی سرخروئی ملے گی، اللہ کے راستے میں نکلنے پر کیا اللہ کی مددیں ہوں گی، اللہ کا ذکر کرنے پر کیسے اللہ زندگیوں کو بنائیں گے، کہ یقین کی دولت پر اللہ تعالیٰ کیسے کام بنائیں گے۔ تو اس کی تقویت کے لیے تعلیم بھی ہے اور اسی طرح ذکر بھی ہے، اللہ کا دھیان، اعمال ہم نے اللہ کے دھیان کے ساتھ کرنے، فضائل کی تعلیم، ایک مسائل کا سیکھنا سکھانا وہ بھی ضروری، اور ایک فضائل کی تعلیم، بنیاد فضائل کی تعلیم ہے۔ فضائل کی تعلیم میں بیٹھ کر اعمال کے کرنے کا شوق پیدا ہوگا اور پھر علماء سے پوچھ کر اللہ کے حکم اور نبی کی طریقے کے مطابق اس عمل کو پورا کرنا۔ لا اجر لمن لا حسبۃ لہ، جو عمل کرتے ہوئے اللہ سے اس ثواب کی امید نہ رکھے تو کیا اس کو اجر ملے گا؟ اب اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اللہ کا دھیان نہ ہو۔ آج تو یہ ہو گیا ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بھی اللہ کا دھیان نہیں۔ اس کے لیے بھی ہم نے ذکر کا بھی اہتمام کرنا ہوگا اور سیکھنے سکھانے کا بھی اہتمام کرنا ہوگا۔ سفر میں بھی ہم جو ہے وہ دعوت کو ریل گاڑی میں سفر کر رہے ہیں تو دو ساتھیوں کی جوڑی ہے، آپس میں سیکھیں سکھائیں بھی۔ سیکھنے سکھانے میں سب سے پہلے تعلیم و تعلم میں سب سے پہلے ایمانیات ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ یہ صحیح ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو روزانہ کے احکام ہیں اس کو سیکھنا، وضو، پاکی ناپاکی اور نماز، یہ آپس میں سیکھے سکھائیں۔ اور بھی بھائی 6 نمبر، یہ 6 صفات ہیں، صرف بیان کرنا نہیں سیکھنا بلکہ یہ صفات ہمارا ہر عمل صفات کے ساتھ ہو جائے۔ ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف بھی عمل، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اور فضائل کے شوق کے ساتھ، اللہ کے اتارے ہوئے علم کے ساتھ، اللہ کے دھیان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ، کہ اخلاص شرط ہے، حتیٰ کہ بنیادی کہ من قال لا الہ الا اللہ مخلصا بقلبہ دخل الجنہ، کہ جو لا الہ الا اللہ اخلاص دل کے ساتھ کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اخلاص کیا ہے؟ کلمے کا اخلاص؟ فرمایا ان تحجزہ عن محارم اللہ، اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں سے انسان کو روک دے۔ اس لیے ساتھی آپس میں 2 کی جوڑی ہو، سیکھنا سکھانا چلتا رہے۔ لمبا سفر ہو تو تعلیم بھی کر لی جائے، جس جگہ ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں اس جگہ تعلیم ہو جائے، بیٹھے بیٹھے تعلیم، لمبے سفر میں اس دن بھی ہمارے تعلیم کا ناغہ نہ ہو۔ اور بھائی دعوت کو چلائیں، ساتھی جس درجے کا ٹکٹ ہے اس درجے میں ساتھی ڈبوں میں پھیل جائیں اور 2 کر کے ان کو دعوت دیں۔ اور دعوت دینے میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اپنے رب کے راستے دین کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ۔ حکمت ایک ملکہ ہے جس سے انسان سامنے والے کے مزاج کو سمجھتا ہے اور دینی سطح کو سمجھتا ہے اور کیا بات کرنی چاہیے اس کو سمجھتا ہے۔ یہ جب ہم دعائیں مانگ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر روزانہ دعوت دیں گے تو اللہ ہمیں حکمت عطا فرمائیں گے۔ والموعظۃ الحسنہ، اتنی بڑی بات پیش کرنی ہے، اللہ کے دین، اللہ کے اوامر و دین کی طرف بلانا، فرمایا اس میں بھی اچھے انداز کی نصیحت، ایسے کہ شوق پیدا ہو، فضائل کے ذریعے اللہ کے احسانات بتلا کر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو بتلا کر پھر دعوت دی جائے۔ جس درجے کا ذکر ہے اس کی درجوں میں جا کر